سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں اس مصیبت پر جو اللہ ان کو دیتا ہے. مصیبت جو اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مصیبت پر جو اللہ ان کو دیتا ہے اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر. کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کرتے. اچھا، اب جب یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے نا ہمارے دلوں میں دماغوں میں کہ جنت مجھے مفت میں نہیں ملنی، اللہ نے مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہے اللہ کو راضی کر کے، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے نا کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. اب جب ہمارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ٹھوکر ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، ہمارا دماغ ادھر جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. ہمارا دماغ کدھر جاتا ہے؟ فلاں نے نظر لگا دی مجھے، ضرور کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا میرے اوپر، ہے نا. کوئی کام ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہو رہا ہوتا، دماغ ایک دم کدھر جاتا ہے؟ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، بندش کر دی ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. جبکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جادو اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کرتا، وہ تب اثر کرتا ہے جب اللہ کا اذن ہو، ورنہ کوئی جادوگر کہیں سے بھی آئے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کبھی ساحر فلاح نہیں پا سکتا، جادوگر فلاح کامیابی نہیں حاصل کر سکتا چاہے وہ کہیں سے ہو کر آ جائے. یہ اپنے دل میں رکھیں کہ مجھے اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے. ایک صحابی جا رہے تھے تو ان کو ایک ٹھوکر لگی، تو انہوں نے کہا یہ شیطان نے ٹھوکر لگا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو روکا اور کہا کہ جب تم کوئی بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس کا کریڈٹ جب تم شیطان کو دیتے ہو نا تو وہ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے تکبر سے کہ یہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ٹھوکر کے بعد بسم اللہ کہتے تو شیطان ایک مکھی کی طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس نے تو اللہ پہ توکل کی، اس نے تو اللہ کو رب بنا لیا کہ یہ اللہ کے اذن سے لگا اور اس نے اللہ کا نام پڑھا بسم اللہ، تو وہ سکڑ کے بالکل مکھی جتنا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ ہمیں کتنا یاد رہتا ہے اور شیطان کتنا یاد رہتا ہے. یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں. دیکھیں یہ کیفیت آپ کے اوپر تب طاری ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نام لے تو آپ جھوم اٹھیں، آپ کے دل تڑپ جائیں، آپ کی آنکھیں بہنے لگیں. جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے نا، جب اس کا ذکر ہوتا ہے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کا کوئی بہت زیادہ پیارا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی پردیس میں چلا گیا جس سے آپ کو بے انتہا محبت، یا کسی کی اولاد دنیا سے چلی گئی جس سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، جب اس کا کوئی ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ اس کی محبت آپ کے دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو کیوں ہمارے دل نہیں تڑپتے؟ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں دنیا اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ وہ جب اللہ کا جو نام ہے نا وہ ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتا. ہمارے دل میں اولاد کی محبت، مال کی محبت، پیسے کی محبت، آپ کا دل خالی ہوتا جاتا ہے نا چیزوں سے. پھر جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے نا، وہ اللہ جس کی خاطر آپ ہزاروں قربانیاں دے چکے ہیں تب تڑپتا ہے دل اللہ کے نام پر. محبتوں کی بات ہوتی ہے نا، یہ جس کی خاطر آپ صبر کرتے ہیں اس کی خاطر پھر دل میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مسلسل فرائض کی پابندی کرتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی سارے فرائض ادا کر لیے، اب وہ نفلی عبادت پہ آ گیا فرائض کے بعد بھی، کہ اس کو اپنے رب کی کمپنی اتنی پسند ہے کہ وہ بس رب کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ نفلی عبادت شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو باقاعدہ بلاتے ہیں. اچھا اب جب اللہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں تو پورے آسمان میں تمام فرشتوں کے درمیان ایک ہلچل، ایک کھلبلی مچ جاتی ہے کہ اللہ نے بلایا ہے، پتہ نہیں اللہ کیا حکم دینے والے ہیں، اللہ نے کیوں جبریل علیہ السلام کو بلایا. تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ اے جبریل علیہ السلام، وہ جو زمین پہ میری بندی ہے نا فرا ابن، آپ کے والد کا نام کیا؟ فضل. فرا بنت فضل، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. اے جبریل علیہ السلام، آپ بھی اس سے محبت کیجیے. تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس انسان سے جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب وہ جبریل علیہ السلام باہر آتے ہیں سارے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ نے کیوں بلایا؟ تو کہتے ہیں اللہ نے اس لیے بلایا کہ اللہ کو زمین پر فلاں ابن فلاں فرا بنت فضل سے محبت ہو گئی ہے، مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے. تو سارے فرشتے کہتے ہیں جس کو اللہ نے چن لیا اپنی محبت کے لیے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سب بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو وہ تمام فرشتے اس شخص کے لیے جس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اس انسان کے لیے زمین میں بھی محبت رکھ دی جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جن سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، جن کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. ہاں دشمن تو سب کے ہی ہوتے ہیں، جو جتنا حق پر ہوتا ہے اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، وہ بات الگ ہے. لیکن ہاں جیسے زیادہ تر لوگ جس کی تعریف کریں، جس سے محبت کریں، جس کے ساتھ بیٹھنے سے ان کو سکون ملے، اللہ یاد آئے، تو لوگ ملنا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ٹائم اسپینڈ کرنا. تو اللہ ان کی مقبولیت زمین پر رکھ دیتا ہے. اور اس قدر مقبولیت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے جتنی بھی مخلوق اس زمین پر ہے وہ بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں. آپ اس شخص کی خوش نصیبی کا ایک اندازہ لگانے کی کوشش کریں جس کے لیے آسمان میں فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، سمندر میں مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں. ہم تو کسی نیک کو، کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں، کسی بڑی عمر کے آدمی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے ضرور دعا کیجیے. کہتے ہیں نا کہ شاید اس کی دعا سے میرے مسئلے حل ہو جائیں، شاید اس کی دعا سے میرے گناہ دھل جائیں، اس کی دعا سے میرا رب راضی ہو جائے. کہاں فرشتوں کی دعا کہ وہ ہر وقت دعائیں کرتے رہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کی خاطر صبر کرے اور اللہ کی خاطر اپنے سارے فرائض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کرے تو اللہ اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے 5 وقت نماز پڑھی، آپ نے تہجد بھی پڑھا، آپ جانماز سے اترے، آپ نے اپنی بیوی کو ایک تانا دے دیا یا آپ شوہر کو، بچوں کو برا بھلا بول دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا فون آئے تو فلاں ہے تو ایسی غیبتیں شروع کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی اللہ کے بندے کا دل دکھاتے ہیں تو کیا آپ ان برکات کو انجوائے کرنے کے قابل رہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں برساتے رہیں گے آپ کی تہجد کی وجہ سے کہ نہیں یہ میرے بندے نے تہجد پڑھی ہے، 5 وقت نماز ادا کی ہے، نفل پڑھا ہے، اور وہ سارے لوگوں کا دل دکھاتا پھر رہا ہے؟ اس کو اپنی زبان پر صبر نہیں ہے، اس کو اپنے ہاتھوں پر صبر نہیں ہے، اس کو اپنی سوچ پر صبر نہیں ہے، اس کو اپنے دل کے جذبات کے اوپر صبر نہیں ہے. جذباتی ہر انسان ہوتا ہے اور خاص طور پہ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں کیونکہ یہ اللہ ہی نے ہماری فطرت میں یہ جذبات رکھے ہیں. اور جب عورتیں 45 پلس 50 پلس پہ پہنچ جاتی ہیں نا تو وہ آپ کے جو ہارمونز کا جو ڈس بیلنس ہے نا اس کی وجہ سے آپ زیادہ ہائپر ہوتی ہیں، آپ کو زیادہ جذبات چھوٹی چھوٹی باتیں بھڑک جاتے ہیں، آپ کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جب آپ نے اپنی زندگی کے جو 50 سال کے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں آپ نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ٹرین کیا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، سوچ کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں رکھنی، جذبات کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں رکھنے. کیونکہ آپ اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر چکے ہوتے ہیں نا صبر کے اوپر، کیونکہ ساری زندگی ہم نے اپنے آپ کو صبر کے اوپر ٹرین کیا ہوتا ہے نا، نہیں اللہ کی خاطر یہ میرے رب کا حکم، اس سے میرا رب راضی ہوگا، اس سے میرا رب ناراض ہوگا. تو پھر اس کے بعد جب آپ کے ہارمونس اندر کتنے بھی ڈس بیلنس ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو ایک کنٹرول ہوتا ہے اپنی طبیعت کے اوپر. تو جب انسان کا اور اللہ کا ایک دفعہ لنک جڑ جاتا ہے نا پھر وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ نہ ناراض ہو جائے، اس کی رحمتوں سے میں باہر نکل آؤں گی، اس کی برکتیں مجھ سے اٹھ جائیں گی.
جزاک اللہ خیر. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں مزید اپنے ایک ایسے بندے کا ذکر فرماتے ہیں جس نے اللہ کی محبت کا حق ادا کیا, اور وہ کون تھا؟ یوسف علیہ السلام. آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے نیکوکاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا. بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا. اس سے پہلے وہ خواب دیکھ چکے تھے کہ ان کو اللہ کا نبی بننا ہے, جو سورج اور چاند اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے تھے. تو باپ نے خواب کی تعبیر بتائی اور منع کیا تھا بھائیوں کو مت بتانا. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. صبر کیا اللہ کی خاطر کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے کوئی ایسا نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کیا جو رب کو ناپسند ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے پھر بھی اپنا رویہ سب کے ساتھ اچھا رکھا. جیل میں کتنا عرصہ رہے, کوئی ناشکری کا لفظ منہ سے نہیں نکالا. عورتوں کے مقابلے میں تو عورتوں میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی مثال حضرت ہاجرہ کی ہے. ریگستان میں ان کو بھیج دیا گیا چھوٹے سے بچے کے ساتھ چھوڑ کر. جب ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ وہ کچھ اور نہیں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے صرف گردن سے یوں کہا, بس اتنا بولنا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد اپنے بچے کو بھوک سے تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف. جس بیچ میں ان کو اپنا بچہ نظر نہیں آتا وہاں دوڑ لگاتی, پھر پہاڑی پہ چڑھتی, پھر دیکھتی چاروں طرف شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے, کوئی پانی نظر آ جائے, میں مدد کے لیے کسی کو بلا لوں. وہاں کچھ نہیں نظر آتا تو وہ نیچے اترتی, پھر دوڑتی دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھتی, پھر دیکھتی شاید کچھ نظر آ جائے. لیکن اس کیفیت میں بھی کوئی اپنا نہیں. اپنی اولاد جو اتنے بڑھاپے میں ملی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ وہ بس مرنے والی ہے, لیکن زبان سے ایک لفظ شکوے کا نہیں نکالا. دوڑ رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں, اور اللہ کو اتنی محبت, اتنا پیار آیا اپنی بندی پہ کہ اللہ نے اس کا یہ بھاگنا دوڑنا عبادت بنا دیا کہ اب جو وہاں جائے وہ میری اسی بندی کی طرح دوڑے لگائے. جہاں وہ دوڑی ہے وہاں پہ دوڑو, جہاں وہ چل کے چڑھیے وہاں چل کے چڑھو. یہ کیا, اس کے بغیر ہمارا عمرہ نہیں ہوتا, اس کے بغیر ہمارا حج نہیں ہوتا, جو سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کس کی نشانی تھی؟ ایک عورت کی نا, کہ اس نے اپنے منہ سے کوئی شکایت نہیں نکالی اللہ تعالیٰ کے خلاف. آج میں تھوڑی سی کوئی کسی چیز سے کوئی کمی ہو جاتی ہے, کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, میرے سمیت کوئی بات ہمیں منوانی ہو, نہیں مانی جا رہی ہوتی ہے, یا کسی چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں پوری ہو رہی ہے, تو نیگیٹو فیلنگز ہر کسی کے اندر آتی ہیں. شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی تھا. لیکن اپنی ان نیگیٹو فیلنگز کو کنٹرول کرنا, لگام ڈالنا, یہی صبر ہے. اور اللہ نے کیسی قدردانی کی. ان کو پتا تھا میرا یہ بھاگنا دوڑنا میرے اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ وہ اس کو عبادت بنا دیں گے, کہ مجھے کبھی بھی کوئی نہیں بھلا سکتا, کہ میرا یہ دوڑنا عبادت بن جائے گا. اس کے بغیر حج نہیں, اس کے بغیر عمرہ نہیں. ان کو پتا تھی یہ بات نہیں. انہوں نے تو اپنے رب کی رضا کی خاطر یہ قربانی دی. جب انہوں نے, اللہ نے ان کی ایسی قدردانی کی. یوسف علیہ السلام نے جو ساری زندگی قربانیاں دی, صبر کیا, برداشت کیا, کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کیا, اللہ نے کیا قدردانی کی. کافر بادشاہ تھا, اس کے باوجود اس بادشاہت کی سارے خزانوں کی کنجیاں کس کے پاس تھی؟ ان کے پاس. سارے خزانے اللہ نے ان کو دے دیے, سارے خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی. پورا ملک بادشاہ سے زیادہ ان کی حکومت چلتی تھی ملک کے اوپر, جس کو چاہے دیں, جس کو چاہے نہ دیں. یہ تھا بدلہ. نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. ہم سے نیکی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ چیز نہیں, کیوں نہیں ہمارے اندر. دیکھیں, انسان کی ایک فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے, اور وہ وہی رہے گی. وہ فطرت کیا ہے؟ میں کیوں صبر کروں. جب آپ کے سامنے کیوں کا جواب موجود ہوتا ہے نا, ان کے سامنے تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تھا, حضرت حاجرہ کے سامنے بھی تھا, کہ میں کیوں بھاگوں, کیوں دوڑوں, کیوں یہ کروں. تو پتہ ہے میرا رب میری قدردانی کرے گا, وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغوں میں بھی جب یہ بات آ جائے نا کہ یہ میرا اپنے آپ کو تھامنا, روکنا, باندھنا,
ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے، میرا رب میری قدردانی کرے گا.